100%. پھر میمو گیٹ کہاں سے آئے گا؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ کیا دے سکتی تھی بھائی والوں کو؟ دیکھیں ایک سسپیشن ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تو چارٹر دیا ہوا تھا نا، اپنا مینڈیٹ تو دیا ہوا تھا. اس وقت ایک سسپیشن کی فضا تھی آرمی کے اندر، ایک فضا تھی کہ ریٹریبیوشن ہوگی بھٹو صاحب کی پھانسی کی اور یہ وہ. تو آپ کو خوف کچھ اور تھا نا جی. خوف تو یہ تھا کہ وہ بدلہ آرمی سے لے گی. یہ بھی تھا. یہ خوف تو نہیں تھا کہ وہ سیکیورٹی. یہ بھی تھا، لیکن یقین کریں کہ یہ چیز تھی. آپ یہ بھی دوسری چیزیں بھی تھی. اب غلام اسحاق خان تو پریزیڈنٹ تھے نا، ان کو تو کوئی خوف نہیں تھا. وہ تو چیئرمین سینٹ رہ چکے تھے، پھر اس کے بعد ہی جمپ ٹو دی پوزیشن آف دی پریزیڈنٹ. ان کو تو خوف نہیں تھا. کیا فوج میں کبھی یہ بات ہوئی محترمہ کہ الیکشن جیتنے کے بعد کہ یا واپس آنے کے بعد ملک میں کہ اب یہ فوج کے خلاف کوئی ایکشن لے گی کیونکہ فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کو اڑایا؟ اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی. کس نے کی تھی؟ کور کمانڈر کانفرنس میں ہوتی تھی یہ بات کہ ریٹریبیوشن ہوگی. فیئر تھا، ایک فیئر نیچرل ہے. آئی مین آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اب تبدیلی آئے گی. اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، ان کے والد کو پھانسی چڑھایا گیا، ان کے ساتھ جو ہوا ایگزائل میں بھیجا گیا، ان کی ماں کے ساتھ جو پتھر وہاں لگے ان کو گدافی اسٹیڈیم، ساری داستان تھی. تو فیئر ہو سکتا ہے، ان کا اپنا فیئر ہوتا ہے. تو بے نظیر بھٹو کے خلاف آئی جی آئی بنانے کا مقصد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جرنیلوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں جیتنا جائے. یہ بھی تھا کہ آپ اگر اور پولیٹیشنز کا، ہاں اب آپ پولیٹیشن پہ آئے نا، یہ بات کریں نا، ابھی وہ لائیں ٹرائل کریں. میں بتاؤں گا کہ پولیٹیشین اس وقت کیا کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ بہت کچھ کہتے تھے. میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا. میں پہلے 20 years I have been resisting کہ میں یہ بات کورٹ میں کروں گا. اور 20 years سے ہر میڈیا کا جو سٹالورٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ مجھے پریشرائز کر کے کوئی ایسی بات اگلوا لے گا. I will not do it. This is a question. I stand on a moral ground which is my own choosing. اور میں اس سے اب ریزائل نہیں کروں گا. اس لیے آپ کوشش. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کے بھی، کیونکہ جماعت اسلامی والے کہتے تھے کہ یہ ایٹمی پروگرام کا سودا کر کے آ رہے ہیں. جماعت اسلامی والے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کشمیر کو بیچتے کہ ہندوستان کے. اور دوسرے کیا کہہ رہے تھے؟ مسلم لیگ دوسرے بھی تو کچھ کہہ رہے ہوں گے نا، کچھ ان کی بھی رائے تھی. آخر آئی جی آئی میں تو سارے ملے تھے نا. جی اس وجہ سے ملے کیونکہ یہ کیا وجہ، کیا جماعت اسلامی یہ بات خود کر رہی تھی یا فوج ان سے کہلوا رہی تھی؟ نہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا. ہم نے نہیں کہا. یہ بات فوج اس طریقے سے نہیں کہا کرتی اور یہ طریقہ نہیں ہے کہنے کا. لیکن لوگ اپنے آخر they were reading the situation. سیکیورٹی رسک جو کہا جاتا تھا بینظیر بھٹو، ہم نے نہیں کہا. پتہ نہیں کس نے کہا ہے سیکیورٹی رسک، لیکن یہ زبان زد عام اس وقت یہ بات تھی. آپ مانتے تھے اس بات کو؟ ہمیں خطرہ تھا. لیکن جب میں نے بے نظیر صاحبہ کو کلوز سے دیکھا، اور بالخصوص کشمیر کے اوپر جو میں نے ان کی اوپینین دیکھی سنی، تو پھر میں تو مطمئن ہو گیا تھا. لیکن میں تھوڑا عرصہ رہا، 6 مہینے ان کے ساتھ رہا. لیکن 6 مہینے میں جنرل صاحب، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو اقتدار میں آئی، آپ نے کہا ہم نے چلنے دیا ان کو. انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاف سے بریفنگ مانگی، اس کا انکار کر دیا گیا. چیف آف دی آرمی سٹاف کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیا فوج اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، جس میں آپ نے یہ کہیں ریکارڈ کی بات ہے، میرے علم میں نہیں ہے. جب انہوں نے آئی ایس آئی کی بریفنگ مانگی تو میں نے ان کو دی. اینڈ آئی کین واؤچ آن مائی آنر کہ جب تک وہ رہیں آئی واز لائل ٹو ہر اینڈ آئی ٹولڈ مائی آرگنائزیشن کہ ابھی شی از آور چیف ایگزیکٹو اور ہم ان کے ساتھ لائلٹی دکھائیں گے جب میں آئی ایس آئی کا جتنی دیر سربراہ رہا. لیکن آپ نے ان کو پہلی ملاقات میں جنرل صاحب یہ کہا کہ میں نے آپ کے خلاف آئی جی آئی بنائی تھی. جی میں نے آپ کے خلاف نہیں کہا، میں نے آئی جی آئی بنائی تھی ورنہ ہم الیکشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے. یہ میں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آئی انڈرسٹینڈ، اور پھر میری بات سے وہ بہت اتفاق کرتی تھی کیونکہ میں آنےسٹ اوپینین دیا کرتا تھا ہمیشہ. ملک کی پرائم منسٹر کو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آئی جی آئی میں نے بنائی تھی جو کہ ان کے خلاف بنی تھی. ٹھیک ہے، یہ آرمی کی یا آپ کی طرف سے کیا انسبارڈینیشن کہے یا یہ کہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم کے سامنے اس طرح کی بات کر سکتے؟ نہیں، اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھی جب بنائی تھی نا. تو میں تو ان کو سچ بتا دیا. میں نے کہا بیفور اینی ون ایلس ٹیل یو، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بنائی تھی آپ بتاتے. لیکن انہوں نے اس کا کہا کہ آئی انڈرسٹینڈ. انہوں نے کہا، میں نے کہا جی اس کے بغیر ہم الیکشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشن تک بہت مس گیونگ تھی، وہ فضا بڑی عجیب و غریب تھی. ہر ایک چیز ایک انوائرمنٹ میں ہوتی ہے نا، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں صحیح کام بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر کیوں اس کے بعد رکھا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کی گئی تھی. نہیں، بے نظیر بھٹو جب 1986 میں واپس آئی اور جو استقبال ہوا اس کا، اس کے بعد یہ خوف آ گیا کہ اب یہ الیکشن جیت جائے گی. تو اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا پڑا جانے بچانے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں. انوائرمنٹ کریٹ نہیں کی گئی تھی، انوائرمنٹ ایگزسٹ کر رہی تھی. اس میں جو ہیں مس پرسیپشن بھی ہوا کرتی ہیں. تو
दिस इज रॉन्ग। मेरी सेंस नहीं है कि एनवायरनमेंट क्रिएट की। कितना इख्तियार दिया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हुकूमत चलाने का आप लोगों ने? खारजा पॉलिसी चला सकती थी? खारजा पॉलिसी साहिबजादा याकूब से देखे ना, खारजा पॉलिसी क्या थी उस वक्त भी अफगानिस्तान था, आज भी अफगानिस्तान है, यही हमारी खारजा पॉलिसी है ना बुनियादी तौर पे। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तीन चीजें हमारी खारजा पॉलिसी है। तो वो खारजा पॉलिसी उस वक्त भी यही थी। और फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने खुद ही कॉन्शियसली, क्योंकि वो भी बहुत दूर रही थी, मुल्क से दूर रही थी, उनको पता नहीं था, इक़्तिदार की पेचोखम से वो नाआशना थी उस वक्त। तो जब फिर उन्होंने समझा तो वो खुद ब खुद ही फेल इन लाइन। मैं जैसे कह रहा हूँ कश्मीर के फेल इन लाइन से मतलब है उस सोच, वो जो स्ट्रेटेजिक सोच, यानी आपकी सोच के मुताबिक उनको एडजस्ट करना था, फौज एडजस्ट नहीं करेगी। जब हालात का जायजा लिया तो फिर उसको उन्होंने खुद ही किया। आखिर आदमी अपने आप की अपनी सोच बदलता है ना। लेकिन इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया, शी फेल इन लाइन, मतलब वो फिर सीधी हो गई। यानी हालांकि प्राइम मिनिस्टर का काम है पॉलिसी नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो इंटेलेक्चुअली जो फिर उन्होंने जब कन्विंस हो गया, आखिर यू डू एडजस्ट टू सर्टन, आपके जो प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं जो और लोगों ने क्रिएट की होती हैं, बिकॉज शी वाज रिमूव्ड सो मच फ्रॉम द नेशनल सीन कि जब वो नेशनल सीन में आके उन्होंने ये सारी चीजें देखी और हमने भी उनको ब्रीफिंग दी तो फिर उनकी बात समझ आ गई थी। खारजा पॉलिसी दफ्तर खारजा बनाता था या फौज बनाती थी? खारजा पॉलिसी, अफगानिस्तान पॉलिसी नहीं, वो मिल के एक सेल था अफगानिस्तान। मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा कहीं पे, आपने कहा कि जी खारजा पॉलिसी, दफ्तर खारजा का क्या काम? नहीं, अफगान पॉलिसी जो है उसके ऊपर, बाकी पॉलिसी अफगान पॉलिसी के ऊपर जो है वो चलता था। क्योंकि अफगान पॉलिसी जो आपने जब बनाई, जुनेजो साहब ने जो किया था, अब भी वही सूरत हाल है। हम कहते थे कि एक न्यूट्रल इंटरम गवर्नमेंट के जरिए से एक पावर ट्रांसफर हो, वरना अमन नहीं आएगा अफगानिस्तान से। क्या आज भी वही सूरत हाल नहीं है? और अगर कोई कहता नहीं छोड़ दो, अबेंडन देम, दिस दैट द अदर, उसका फॉल आउट क्या होता है हमारे पर? ये तो तारीख जब रिकॉर्ड होगी ना डिस्पैशनेटली, तो फिर सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन आप ये समझते नहीं कि चर्चिल की वो स्टेटमेंट ठीक है, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस फॉर जनरल्स? जंग से जर्नैलों का कोई काम नहीं, फैसला साजी से उनका काम लड़ने का है। जी ठीक है, लेकिन आज जर्नैल जो हैं ओबामा को तंग कर रहे हैं कि नहीं, वहां पे नहीं निकलना चाहते। उन्होंने ये वारदात की है क्योंकि ओबामा वांट्स टू विड्रॉ। उसका हर एक चीज पॉलिटिकल जो इंडिकेटर्स हैं सजेस्ट कर रहे हैं कि क्विक विड्रॉल इज द आंसर, उनकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन का और यहाँ अफगानिस्तान का। तो उन्होंने ये हमला करके और सारा गड़बड़ कर दी। ये चलते रहते हैं, ये तारीख का एक हिस्सा है। देयर इज नेवर एनीथिंग विच इज परफेक्ट। लेकिन जनरल साहब, और हमारे जैसे मुल्क जो हैं जिनके अंदर अभी वो लेवल, अभी सैंक्शन ऑफ हिस्ट्री अभी तक नहीं है, जमहूरियत जो है फर्म नहीं हुई, तो ये चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि बेईमान है, जर्नैल बेईमान है, फलां बेईमान है, होंगे कुछ बीच में जो उनके। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि कोई जर्नैल जो है पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस पे एतराज कोई नहीं, क्योंकि अमेरिकी थिंक टैंक्स में पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी काम कर रहे हैं। कितने जर्नैल जाके और ब्रिगेडियर्स आपके अमेरिकन थिंक टैंक्स में काम कर रहे हैं, ये तो आप बेहतर। मैंने वहां उसको ऑब्जेक्ट किया था। मैं गया था उस मीटिंग में जहां पे जो ये ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट की थी और उसके सीनियर फेलो आपको कहते हैं कि स्टीफन कोहन है जी जी, तो उनके अंदर जब ये हो रही थी तो आई वेंट एंड कैस्टिगेटेड द पर्सन। जो मैंने कहा कि ये गलत है, तो ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं वहां पे? जनरल जहांगीर करामत वहां बैठे हुए हैं, हमारे साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जी, स्ट्रैटफोर्ड में भी रहे वो, और फिर उसके बाद वो ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट में 4 माह उन्होंने मुल्क की मोहब्बत के लिए बैठे ना। गलत था वो, मैं उसको कभी भी नहीं किया। मेरा तो बयान इसके ऊपर छपा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे बताइए जनरल साहब, IGI बनाना, बेनजीर भुट्टो को कट टू साइज करना, उसको कोशिश करना कि उसको रोकना, ये जर्नैलों का काम है, ये फौज का काम है, ये ISI का काम है। लोगों को पॉलिटिकल विंग बनाना, ये किसका काम? ये बदकिस्मती नहीं इस मुल्क की कि फौज ये फैसला करे कि कौन हुकूमत में आएगा, किसको रोका जाएगा। ISI के चार्टर में है, ISI के चार्टर में है, एंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर भुट्टो इन 1975 एक प्राइम मिनिस्ट्रियल डिक्री के जरिए IB को और ISI को कहते हैं कि ये आपका चार्टर होगा। पॉलिटिकल मॉनिटरिंग किया ना, पॉलिटिकल विंग बनाइए, बल्कि कहा कि पॉलिटिकल विंग बनाइए। अब जब जनाब बेनजीर भुट्टो साहिबा आई, हम वी वर फेड अप विद पॉलिटिकल रोल। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, उन्होंने एक एयर मार्शल जुल्फिकार कमीशन बनाया। एयर मार्शल जुल्फिकार जो फौत हो गया ना अभी, तो ठीक सर, उसका एक कमीशन बनाया उन्होंने। और उस कमीशन की आप रिपोर्ट देख लें, जो मैंने ISI की तरफ से रिकमेंडेशंस गई कि प्लीज हमारे प्लेट इज ऑलरेडी फुल,
ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے, ہماری جان بخشی کر دی جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جنگ اخبار میں چھوٹی سی خبر نکلی کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ختم کر دیا گیا ہے. تو میں نے وہ خبر پڑھ کے اپنے ڈائریکٹرز کو کہا کہ آج بڑا مبارک دن ہے کہ یہ ختم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جنرل نصیر اللہ بابر جو چیف آف سٹاف تھے اس وقت پرائم منسٹر بے نظیر کے, ان کا ٹیلی فون آیا, کہتے چیف تم نے یہ ایگزیکٹلی ان کے ورڈ ریپیٹ کرتا ہوں کہ چیف تم نے وہ رپورٹ دیکھی ہے. میں نے کہا جی بہت, آپ کی بہت مہربانی, آپ نے ہمیں جان چھڑا دی. کہنے لگا نہیں وہ غلط چھپی ہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں. لیکن سر آپ نے کہا کہ ایک ڈگری تھی ذوالفقار علی بھٹو کی جس میں انہوں نے رول دیا. میں آپ کو آئین بتاتا ہوں جس میں آپ کا آئین آپ کا اوتھ لکھا ہے کسی بھی فوجی کا. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. یعنی میں پاکستان کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں خود کو ملوث یا شامل نہیں کروں گا. ذرا وہ جملہ پڑھی, میں آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. آپ آئیے. I will not engage myself. نہیں اس سے پہلے آئیے. That I will uphold the Constitution of the Islamic and the will of people of Pakistan. True faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people. یہ کسی اور اوتھ میں لیا ہوا ول آف پیپل. ذرا دیکھیں دوسری اوتھ ہیں, بہت ساری اوتھ کی ہوئی ہیں نا. خدشہ ہی آپ سے ہے نا سر جی, فوج سے. سنیں تو صحیح آپ. جی کس کا, کون سے کسی میں ول آف پیپل کا ذکر آیا ہے, کسی اور اوتھ میں آیا. دس از اے یونیک اوتھ. It is a unique oath that way. اس میں نہیں ہے ول آف پیپل کا کسی میں. ول آف پیپل جب چینج ہو جاتی ہے نا, بڑی حالات خراب ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ رونا شروع کرتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, رو پیٹ رہے ہوتے ہیں, پولیٹیشینز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو نہیں لکھا ہے جنرل صاحب, which I will uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people. یعنی یہ لوگوں کی will ہے. میں اس کو دوسری اوتھ میں کیوں نہیں کیا ہوا؟ دوسری جو اوتھ ہے اس میں یہ اس طریقے سے کیوں نہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ ایک تاریخ تھی, ایوب خان, یحییٰ خان, اور بابا دیکھیں تو صحیح. اس کے سر دوسری اوتھ میں بھی تو ول آف پیپل لکھا جا سکتا ہے نا, اس میں کیوں ول آف پیپل لکھا گیا؟ کیونکہ سر یوزرپرز تو فوج سے آئے تھے نا اس سے پہلے. جو بھی ہے ول آف پیپل تو ہے. ول آف پیپل مینیفیسٹ ہو جاتی ہے سڑکوں پہ, بازاروں میں. آئی ایم ناٹ, میں بلیو یو می کہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی نہیں سوچا کہ مارشل لا از اے گڈ تھنگ. کیوں لگایا آرمی کا رول جو ہے وہ کبھی, میں ہمیشہ اس کو کہا. لیکن بات یہ ہے کہ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں, جب وہ کسی مسیحا کے منتظر ہوتے ہیں, آپ نے یہاں ان بورڈوں کا کیوں نہیں نوٹس لیا جب کہتے تھے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو پھر انصاف کرو گے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے بینرز لگا کرتے تھے. نہیں یہ چھوڑیں, ہماری ایک رہی ہے, ہم اس میں سارے گلٹی ہیں. یہ بتائیے کہ جو 4 چیف آف دی آرمی سٹاف اس ملک پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں, کیا بہت قابل لوگ تھے؟ کیا ان کی حکومت نے اس ملک کی تقدیر بدل دی؟ کیا ملک بالکل نہیں, بلکہ بیڑا غرق ہوا. چاروں نے بیڑا غرق کر دیا, پھر ول آف دا پیپل کرنے کے لیے فوج کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو ججمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایک آرمی چیف کی ججمنٹ ہوتی ہے, اٹس ناٹ دی انسٹیٹیوشن. مشرف کے ٹیک اوور میں اٹ وازنٹ پرویز مشرف, ہی واز ان دی ایئر. وہ ہوا میں تھے, پیچھے جنرل عزیز اور جنرل محمود نے کام کیا. تو یہ فوج کا کوئی پڑا ہوگا ان کے پاس کوئی اس طرح کا طریقہ کار کہ کس طرح ٹیک اوور. نہیں, مشرف صاحب پلان کر کے گئے ہوئے تھے پہلے سے سارا. اس کو ابھی اینتھنی زینی کی بھی کتاب پڑھ لینا, ہاؤ امریکہ پلیز ڈیول ود آر پالیٹکس ان پاکستان. اینتھنی زینی کی کتاب پڑھیں جس کے اندر وہ ساری اس سے چیزیں دی ہوئی ہیں. جنرل صاحب لیکن میرا سوال اس لیے ہے کہ جب وہ کہتا ہے آپ کا آئین اور آپ کا اوتھ کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے یا سیاست میں انوالو نہیں کر سکتے, آپ نے بالکل آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ اوتھ لیا ہے, پھر کیوں ہماری فوج اتنی سیاست کرتی؟ غلط کرتی ہے. IJI بنانا غلط تھا؟ غلط تھا اس اعتبار سے, کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے غلط تھا. سرکمسٹینشلی وین دا گراؤنڈ ریالٹیز ڈکٹیٹ ادروائز, تو پھر ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی انکریکٹ, آئینی طور پہ انکریکٹ ہے. کیوں ایکٹ کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے ایکٹ کر کے کیا اب تک اس ملک کے ساتھ؟ اکثریت حکومت فوج کی رہی ہے, آپ خود مانتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسے کارنامے اس ملک کے لیے نہیں کیا, پھر ایکٹ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں وہ عوام کی ایک ایسی آہو بقا ہوتی ہے اس وقت, وہ کہاں سنائی دیتی ہے جی؟ کس کو نہیں سنائی دیتی؟ GHQ میں آتی ہے. ہاں 4 اگر بینر میں لگا دوں کہ آؤ مٹا دو, مٹ جائیں گے, اس مٹنے سے پہلے ہمیں کر دو, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی آہو بقا. کیا ایوری تھنگ از ہانکی ڈوری؟ اٹ از ویری بیڈ, بہت بری ہے.
ہے نا, ساری چیز بری لیکن ہے. آئین میں لکھا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, الیکشن کرائیں. آئین میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے, پڑھیے آپ آئین کا آرٹیکل 2 یہ ذرا نکالیے. The principles and provisions set out in the objectives resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. آگے چلے نا, کیا Annexes کہتا میں ہے بس اس میں نہیں, ہاں annex نہیں ہے میرے پاس. ہاں. کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کیا ہے اس کانسٹیٹیوشن کی Objective بنیاد؟ resolution. آبجیکٹو ریزولوشن ہے. اللہ از ویریلی اللہ سبحانہ تعالیٰ از آور سوورن. جی کہ سوورن کا حکم مان رہے ہیں. پریزیڈنٹ کو استثناء کیوں حاصل ہے, باقی کو دس دیٹ دی گورنر کو کیوں استثناء ہے؟ یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے. سوورن کا یہ آرڈر ہے. لیکن سوورن کا یہ بھی آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے حکمران کا ہر حکم ماننا ہے. سوورن کا آرڈر ہے, یہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی اور میری کہ میں اپنے حکمران کا حکم مانوں گا, پسند ناپسند آپ بات کی بات. حکمران جو سبارڈینیٹ ٹو دی ول آف اللہ. جی, سبارڈینیٹ ٹو دی ول آف اللہ. ہاں, سبارڈینیٹ ٹو دی ول آف اللہ. حکمران کے لیے بھی ہے, یہی ہے نا سر. تو کیا آج حکمران کر کے دیکھیں ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی. دیکھیں جنرل صاحب, کیا یہ صرف حکمرانوں پہ اپلائی کرتا ہے, فوجیوں پہ اپلائی نہیں کرتا؟ نہیں, میں کب کہہ رہا ہوں بابا آپ کو, میں نے کب کہا ہے؟ اور رائٹ, میں نے آئی جی آئی بنائی تھی. آپ صرف ایک چیز پہ آتے ہیں, آئی جی آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ کرو ٹرائل. ملٹری ورسز سویلینز. ٹھیک ہے, مطلب ہے میرے اگر سزا پانے سے یا وہاں جانے سے اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں نا بابا. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں. سر ضمیر کی عدالت, ضمیر کی حالت چھوڑیے پرے, ہر ایک کی اپنے ضمیر ہوتا ہے نا. کسی کے بعد آپ جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں, مے بی دیٹ از سیلف سروے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے قانون کے اندر کوئی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہوں, یہ ایک المیہ ہے ہمارا, بڑا المیہ. کیونکہ I think I know where you're going and it is a big dilemma for this country. It's rule of law. If it is unlawful command, I am not supposed to accept it. Unlawful command. لیکن وہاں بھی unlawful command, اللہ جو sovereign ہے اس کی کمانڈ کو کوئی obey نہیں کر رہا یہاں پہ. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں اور یہ کانٹرڈکشن آپ کو ریموو کرنی پڑے گی, ورنہ اب یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے جیسے ابھی چل رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا. یہ مطلب ہم صرف ایک ادارے یا دوسرے ادارے کی طرف اس کو کنفائن نہیں کر رہے ہیں. Is that true? نہیں, اٹس ٹرو. میں تو کہ آپ اس کو کنفائن نہیں کریں. آپ جنرل ضیاء الحق, جنرل مشرف کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ جنرل ضیاء کو مرد مومن, مرد حق ٹھیک کہتے ہیں آپ؟ ابھی بھی مانیں گے اس کو؟ In his personal conduct he was a wonderful man. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, he was an honest man, اور وہ ایک خدا ترس آدمی تھا. پرسنل کانٹیکٹ میں he made mistake of sending Mr. Bhutto to gallows. آئین توڑنے کی سب سے only he can. آئین توڑا, وہ بھی غلطی کی, یہ بھی غلطی کی. میں مانتا ہوں that was his act as army chief. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا ان پہ. لگائیں, ابھی لگانا چاہیے نا. You are the only general who says that, by the way. بے شک لگائیں, کیوں نہیں. مجھے بڑی پرویز مشرف پہ لگائے نا, جو ابھی جو آپ کے پاس برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دا بش. جو زندہ اس کے اوپر تو کریں. تو جو تو کریں. میں ایکس سروس مین کی ایک تقریب کا کچھ احوال پڑھ رہا تھا جس میں صرف آپ اکلوتے جرنیل تھے جنرل صاحب جس نے معافی مانگی. اپنے جی میں نے کہا اور لوگ تیار نہیں تھے. باقی وہ تمام لوگ جو اس ملک کو اچھائی کا لیکچر دے رہے ہیں ان کو کہیں پہلے اپنے اعمال کی معافی تو مانگ لے. وہ جرنیل اور نیوی اور ایئر فورس کے لوگ جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو جھگڑا ہو گیا تھا. میں جانتا ہوں, میں نے اور بڑی فنی بات ہے جب یہ لوگ آ کے ہمیں لیکچر دینے کی یا ساری دنیا پوری قوم کو لیکچر دینے کی بات کرتے ہیں, ان سے کہیں پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیں. لیٹس پٹ آور سیلف رائٹ. آپ دیکھیں, آپ ماضی کے گڑے مردے پکڑتے کہیں ایک سٹاپ کر کے فرام دس پوائنٹ آن ورڈ, اور آپ کو اس کانسٹیٹیوشن میں جو بڑی پیاری کانسٹیٹیوشن ہماری, اس میں کانٹرڈکشن ہے, اس کو ریموو کریں, اللہ کی حاکمیت کو قبول کریں, دیکھیں کیسے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اور اب آپ کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں رہ گیا, آپ کو یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طریقے سے یہ مارکا سجا ہے افغانستان میں اور اپنے اینڈ پہ جا رہا ہے, ایک سپر پاور بھی گئی, دوسری بھی گئی, آپ کے پڑوس میں یہ سورج ڈوبے. ابھی آپ کو اس کانسٹیٹیوشن میں قرارداد مقاصد کو جھنڈا بنا کے اپنا راستہ طے کرنا ہوگا آئندہ, ورنہ نہیں چلے گا یہ آپ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کلاس بیسڈ سوسائٹی آپ بنا لیں, اس میں لوگوں کے نظام تعلیم میں تاریخ میں کبھی نہیں چلا. کلاس بیس سوسائٹی اس دنیا کی تاریخ میں نہیں چل سکی. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, لیکن جو لیگل جسٹس ہے وہ تو ملنی چاہیے. ایلیٹ اور اس کی بات کریں وہ مشکل ہوگا. نہیں, سوشو اکنامک جسٹس دور کی بات ہے, لیگل جسٹس تو ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. وہ کیوں نہیں ملتی؟ انگریز کے زمانے میں اگر دے سکتا تھا انگریز اپنے قانون کے مطابق, ہم کیوں نہیں لیگل جسٹس دے سکتے؟ مجھے بتائیے, ایک سوال جو بار بار پاکستان میں کیا جاتا ہے, کیا ہمیں افغانستان کی جنگ کا حصہ بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے تھا. یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ملک آج امریکہ کی آکیپیشن آف افغانستان سب پرابلم کریٹ کر رہی ہے آپ کے لیے,
ہے یا نہیں؟ نہیں سر لیکن اس سے پہلے سے کہا گیا کلاشنکوف کلچر ہیروئن کلچر پاکستان میں آیا اس جنگ نہیں نہیں، مجھے کوئی ہیروئن کلچر اس کی وجہ سے نہیں آیا. ہیروئن کلچر کیسے کراچی کے اندر کیسے گنز پہنچ جاتی تھی؟ ایک چین بن گئی تھی نا. ٹھیک آئی ایس آئی نے کوئی اسلحہ نہیں بیچا. دیکھیں کہتے ہیں ڈالرز کی وجہ سے یہ امریکی گیم کھیلی گئی. نہیں امریکی گیم مسٹر بھٹو نے کھیلی تھی. 1974 سے ہماری انوالومنٹ تھی افغانستان میں. ہو اسٹارٹڈ دس پالیسی؟ کہا جاتا ہے کہ فوج نے لکھا تھا کہ ہمیں پیسے دو کیونکہ یہاں سے جو کمیونسٹ حکومت بن گئی ہے وہ اگلا اس کا ٹارگٹ پاکستان ہوگا تاکہ امریکہ سے پیسے سن لیں میری بات بھی سن لیں نا ذرا، کیونکہ میں تو وٹنس ہوں، میں تو وہ ساری ہسٹری جانتا ہوں. یہ آپریشن مسٹر بھٹو نے 74 میں پنچیر ویلی اپرائزنگ ہوئی تھی اگینسٹ سردار داؤد، اور اس میں احمد شاہ مسعود اور حکمت یار اور ربانی اور دوسرے لوگ شامل تھے. یہ دوسرے جو لبرل تھے وہاں نہیں تھے، یہ دے ور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. اب مسٹر بھٹو نے سپورٹ کرنا شروع کیا. یہ سارے جو نوجوان تھے، کچھ کابل یونیورسٹی کے تھے، کچھ پولی ٹیکنک کے تھے، یہ سارے پاکستان میں آ گئے. نصیر اللہ بابر ان دنوں بریگیڈیئر تھے اور فرنٹیئر کور پشاور میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. قلعہ بالا حصار میں ان کو رکھا گیا، ان کو ٹریننگ دی گئی اور ان کو آپریشن ہونے شروع کر دی. دس ہیپنڈ 1974. اب کم 79، کیونکہ اس کے نتیجے میں سور ریولوشن آیا، پھر باقی چیزیں، لمبی ہسٹری ہے. رشیا نے جب انٹروین کیا، سیٹو سینٹو تو ہم نے کم کیا تھا. سنیں میری بات، اسی کام کے لیے تھا. سنیں تو سیٹو سینٹو چلے گئے پیسہ کر لیا تھا نا وہ ایک ڈالرز. کس نے کہا آپ کو ڈالر؟ کوئی ڈالر نہیں آیا. ہمیں امریکی اسلحہ چاہیے تھا. ارے سنیے تو صحیح بات تو سن لیں آپ، کیونکہ یہ آپ پری کنسیو نوشن کے اوپر یو جمپ ٹو کنکلوژن اور آپ بتا دیتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. اس میں یہ تھا کہ پہلے جب انہوں نے 79 میں پاکستان واز انڈر سینکشنز، جمی کارٹر کی یہاں حکومت امریکہ میں تھی. ہر دفعہ سینکشن میں ہی ہوتے ہیں جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے. سینکشن ہو گئے تھے. اب 79 میں جب وہ ان لوگوں کی مدد سے وہاں پہ ایک بغاوت کا سما آ گیا. ہم نے پاکستان نے اس کی جو ضیاء الحق کی حکومت نے سب سے پہلے جو نور محمد تارکائی کو ہم نے ریکگنائز کیا، پھر حفیظ اللہ امین کی حکومت کو ہم نے ریکگنائز کیا. رشنز نے وہ سارا کام کرایا، نور محمد تارکائی کو ہٹا کے حفیظ اللہ کو لائے. پھر حفیظ اللہ امین کو قتل کروایا گیا تو رشنز جناب اس کو بابرک کامل کو لے کے بیٹھ کے آ گئے. جب وہ آئے، دس واز 27 دسمبر 1979. امریکہ نے اب ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا افغانستان از اے کلوز چیپٹر، اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. ہم نے جو پہلا کام کیا ضیاء الحق صاحب نے کہ فورن منسٹرز آف OIC کنٹریز ان کو بلوایا یہاں پہ اسلام آباد میں. اپریل 1980 کی ان کی کانفرنس ہوئی اور انہوں نے 42 کنٹریز اس وقت ہوتے تھے. ایران نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ رشین شوڈ ویکیٹ دیئر اگریشن. نمبر 2، افغانز مسٹ بی الاؤڈ ٹو گو بیک ان آنر اینڈ ڈگنیٹی ٹو دیئر ہومز. اینڈ تھرڈ، Afghan should be allowed to choose their own government. And fourth, Islamic character of Afghanistan must not be disturbed. یعنی کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اب جناب امریکنز نے، جمی کارٹر نے $400 ملین ایڈ اناؤنس کر دی سینکشن کے باوجود پاکستان کو دینے. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ یہ تو مونگ پھلی کے دانے ہیں، اپنے پاس پینٹس. فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈ کوئی امریکن امداد نہیں آئی ٹل اکتوبر 1981. ان کا بجٹ 1 اکتوبر کو آتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے 1 جولائی کو نہیں آتا، ان کا 1 اکتوبر کو آتا ہے. ہمارے پاس جب پہلا بھی آئی کنسائنمنٹ تو یہ تو 50 ملین. پیسے کون ریسیو کرتا تھا جی ویسے؟ ڈالر لیتا کون تھا؟ ڈالر تو آپ یہ نہیں بتائیں آدھے سعودی عربیہ، جتنا سعودی نے کہا تھا کہ ہم میچ کریں گے اتنے پیسے جتنے امریکی میچ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ امریکیوں کے پیسے میچ کیا کرتے تھے. لیکن آپ کو لگتا نہیں غلطی ہو گئی؟ نو، ناٹ ایٹ آل. آپ کو لگتا ہے کہ روس واقعی پاکستان پہ حملہ کر دیتا؟ دیکھیے آپ روس وہاں رہتا آپ کے لیے ایک مستقل پرابلم ہوتی بہت زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہیں رک جاتے جن کا ارادہ تھا وارم واٹرز پہ جانے کا؟ آج افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے نا. امریکہ کی مشکل کیا ہے کہ افغانستان کے اندر پھنس گئے ہیں، لائن آف کنٹرول ہمارے پاؤں تلے آ گئی، ان کی لائن آف سپلائی ہمارے پاؤں تلے ہے. لیکن ہمارا ملک بھی تو دیکھیں نا کدھر سے کدھر پہنچے. دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو کدھر سے کدھر پہنچتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی ادھر سوئے کرتے ہیں کبھی ادھر سے کرتے ہیں. آپ کی کوئی سنگل پالیسی ڈائریکشن تو ہونی چاہیے. تمہاری سنگل پالیسی ڈائریکشن ہے کیا جی؟ ہماری سنگل پالیسی ڈائریکشن ہے ٹوڈے ملٹری ڈیسائیڈز واٹ ٹو ڈو. نیوکلیئر ہمارا رہنا چاہیے، ورنہ آپ بھارت کی بالادستی قائم ہو کے چھوڑیں گے وہ نہیں ہمیں قبول کرنی. کشمیر کا ہم نے
अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। यूनाइटेड नेशन बड़ा बेसिक पिलर है हमारी पॉलिसी का। दूसरा ये है कि हम एक इस्लामिक कंट्री है, हमारे अपने एक क्रेडेंशियल्स हैं, एक खास सोच है, एक वो, और यही हमारे, और क्या इसके अंदर हमारे पास बुनियादी तो यही है ना। आखिरी सवाल जनरल, जी, फौज कभी भी सियासतदानों को खारजा पॉलिसी, अफगानिस्तान पॉलिसी और हिंदुस्तान पे पॉलिसी बनाने देगी? नहीं, फौज की इनपुट देती रहेगी। अभी क्या कर रही है फौज? इनपुट दे रही है ना। किसने कहा आपको? स्ट्रेटेजिक डायलॉग क्या साहब कर रहे हैं? नहीं तो क्यानी साहब तो फिर वो अमेरिकन करते हैं ना उनके साथ। अमेरिकन आर डीलिंग विद जेएचक्यू, फॉरेन पॉलिसी ना, जो भी हो, पॉलिटिशियन जो भी हो, तो क्या 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 दिया जाएगा? जर्नैल का काम नहीं। नहीं तो वो इनपुट तो जाएगी ना, आखिर एक जंग है ना। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। ब्यूरोक्रेट्स को बुला के उनके साथ मीटिंग साहब करें, अमेरिका जाके मीटिंग्स आर वी नॉट इन ए स्टेट ऑफ वॉर? वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। और परवेज मुशर्रफ ने जो फौजी था उसे बेड़ा गर्क करके रख दिया। अमेरिका में हमारी फॉरेन फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क तो परवेज मुशर्रफ साहब ने कर दिया ना। अनदर जनरल, डिस्ट्रॉयड और जनरल। लेकिन सर क्रिस्टल को फारग किया दरमियान में जंग के ओबामा ने, ये करते हैं सियासतदान। मैं क्रिस्टल ने ओबामा को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था काफी उसके साथ। आज भी वही माइंडसेट वही है, वहां पे माइंडसेट वही है, और ओबामा को तो उन्होंने रोका हुआ है। दे पुलिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड। क्या आप समझते हैं कि वहां मैंने रॉबिन रेफल से एक दफा पूछा कि ये मसला है, उसने कहा कि जनरल यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन। यहां पे जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो हम नहीं बनाते, पेंटागन बनाते हैं, पेंटागन बनाती है। वहां भी मसला यही है, वहां भी जमहूरियत है। जमहूरियत। बहुत शुक्रिया जनरल हमीद गुल साहब से बात करना। काशिफ बासी को इस्लामाबाद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।